ان حالات میں کہ جب پاکستان پر جنگ کے سائے منڈلا رہے تھے اور دشمن پاکستان کے وجود کو مٹانے کی ناپاک سازشیں کر رہا تھا، پاکستان کے ایک دو حساس شہروں میں مادر پدر آزاد معاشرے کی عکاسی کرنے کے لیے مغرب کے فنڈ پہ پلنے والی کچھ NGOs کی محنت سے اور ان کی فنڈنگ سے کچھ خواتین کو میدان عمل میں لایا گیا، جنہوں نے اتنی بےہودگی کے ساتھ اپنی خواہشات کا، اپنے اندر کی نجاستوں کا اور ناپاکیوں کا اظہار کیا کہ آج وہ لفظ دہراتے ہوئے بھی انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی نے ہاتھ میں پلے کارڈ پکڑا ہو اور وہ لوگوں کو دعوت گناہ دیتی ہوئی یہ کہہ رہی ہو کہ میرا جسم میری مرضی، اور چاہے کوئی کتنا ہی آزاد فکر اور آزاد خیال شخص کیوں نہ ہو اور اس کے اندر جو مشرقیت موجود ہے وہ اس کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ تو یہ پھر لوگ کون ہیں؟ ہم میں سے کوئی شخص بھی اس کا متحمل نہیں ہے، وہ یہ سوچ کر کے بھی کپ کپا جاتا ہے کہ کیا اس کی بیٹی ایسا کر سکتی ہے، تو پھر یہ کس نے کیا؟ تو ہمارے اداروں کو ان لوگوں کا سراغ لگانا چاہیے اور ان کے پیچھے سے جو نادیدہ ہاتھ، جن کے ہاتھوں میں یہ لوگ کھلونے بنے ہیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا معاشرہ حیا کا معاشرہ ہے، میرا دین مجھے حیا سکھاتا ہے۔ مشرق میں بیٹی پردے میں سمٹی رہے تو وہ باپ کی آنکھوں کا نور ہے، وہ شوہر کے دل کا قرار ہے، وہ بھائی کی آبرو کا روپ ہے، اور اس کی آوارگی نہ مشرق گوارا کرتا ہے۔ اور اسلام کی تو ایک خاص شناخت ہے، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے، تو فرمایا اسلام کی وہ خاص شناخت، وہ خاص پہچان حیا ہے۔ اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کی جغرافیائی حدود پہ بھی حملہ اور پاکستان کی نظریاتی حدود پہ بھی حملہ۔ دشمن انتہائی مکار ہے اور وہ مختلف ذرائع سے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، لیکن جس طرح وہ ہماری جغرافیائی سرحدات پہ حملہ کر کے آج اپنے زخم چاٹ رہا ہے اور پچھتا رہا ہے کہ ہم نے کس قوم کو للکارا ہے اور ہمارا کن سے پالا پڑا، تو ہماری نظریاتی حدود پر حملہ کرنے والوں کو بھی پچھتانا چاہیے۔ اس طرح سے مضبوط ہاتھ ان تک پہنچنے چاہیے اور قوم کو مزید محتاط ہو جانا چاہیے، اور مختلف ذرائع سے ہمارے گھروں کے اندر کس طرح داخل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ میرے وطن کو بھی سلامت رکھے اور اللہ ہمارے حیا کو اپنی امان میں، اپنی کرم نوازیوں کے حساب میں